بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلموا تسلیما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت جل جلالہ کی جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، رحمان و رحیم ہے، حی یا قیوم ہے، غفار ہے، تواب ہے اور ہماری شارق سے زیادہ قریب ہے۔ درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع المعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے اور ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان عابد حسین مصطفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہماری گفتگو کا عنوان قرآن کے موضوعات پر ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز کریں تو سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک 114 صورتیں ہیں، اور 114 صورتیں تمام کے تمام موضوعات پر ہی مشتمل ہیں۔ ہر صورت ایک موضوع ہے اور اس میں آگے بہت ساری چیزیں ہمیں بیان کی گئی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی تعریف، تسبیح، تکبیر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے بھی بات ہے۔ اس کے علاوہ اور احکامات، عقائد، حق و باطل، شر اور بد کے بارے میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ انسان کی تخلیق کے بارے میں بھی، شیطان کے بارے میں بھی، فرشتوں کے بارے میں بھی اور جنوں کے بارے میں بھی ہمیں علم ہوتا ہے۔ یعنی بہت سارے موضوعات اس میں مشتمل ہیں۔ اگر ہم قرآن پاک کو اختصاراً خلاصتاً اس کو دیکھیں اور اس کے اندر موضوعات کا نچوڑ دیکھیں تو ابتدائی گفتگو میں ہمیں عقائد کی بات نظر آتی ہے۔ عقیدے سے مراد عقیدے کا معنی باندھنا ہوتا ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننا، فرشتوں کو ماننا، آخرت پر یقین رکھنا، تمام رسولوں کو ماننا اور تمام کتابوں پر ایمان لانا، جیسا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت، یعنی کہ اللہ کو برحق ماننا، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی سے ہی مانگا جائے، اسی کی ہی عبادت کی جائے، اور تمام رسولوں کو، پیغمبروں کو اور نبیوں کو ماننا، ان پر ایمان لانا، اور تمام کتابوں پر جیسا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور تمام فرشتوں پر یقین رکھنا اور آخرت پر یقین رکھنا، یہ ایک عقائد کی طرح ہی ہے۔ یہ تمام جو عقائد و نظریات ہیں، یہ جو پہلے والے نبی تھے، ماضی کے اندر نبی تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، تمام انبیاء کرام نے یہ ایک درس دیا، یعنی توحید کا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کی عبادت کرنا، اس کے آگے جھکنا، اسی سے ہی مدد طلب کرنے کے بارے میں انہوں نے بھی ارشاد فرمایا، اور سیم ٹو سیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی پیغام امت تک پہنچایا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، وہ قل هو اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ اور کچھ چیزیں اس کے اندر بطور احکامات کے طور پر آئی ہیں، جو اس کا دوسرا ٹاپک ہمیں نظر آتا ہے، موضوع نظر آتا ہے۔ یعنی کہ کچھ موضوعات ایسے تھے، احکامات ایسے تھے جو پرانی قوموں پر، یعنی جو پچھلی امتیں گزر کے گئی ہیں، ان کے اوپر بھی وہی احکامات تھے جو قرآن مجید میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر قتل کے بارے میں ہمیں
نظر آتا ہے جو تورات، زبور، انجیل کے اندر بھی ویسی ہی ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے، یعنی قصاص ہے یا دیت ہے۔ اسی طرح زنا پہلے بھی حرام تھا، اب بھی حرام ہے۔ اگر کسی نے کسی کے اوپر ناحق الزام لگایا، یعنی جسے بہتان کہتے ہیں، وہ پہلے بھی حرام تھی، اب بھی حرام ہے۔ اسی طرح اگر حرام طریقے سے پیسہ کمانا یا چھین لینا یا غصب کر لینا، یا رشوت کے طور پر ہے یا سود کے طور پر ہے، وہ پہلی امت کے اوپر بھی ویسے ہی حرام تھا اور ویسے ہی اس امت پر بھی حرام ہے۔ اسی طرح کسی کی برائی کرنا، یعنی چغلی کرنا، غیبت کرنا، اسی طرح جھوٹ بولنا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پہلی امت پر بھی ویسے ہی لاگو تھے، احکام تھے، اور اسی طرح احکام اس امت پر بھی ویسی ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ویسی ہی تعلیم ہمارے تک پہنچائی ہے۔ یعنی کچھ احکامات ایسے ہیں جو قرآن مجید کے اندر بطور شرعیت نافذ ہیں اور وہ پہلی امتوں پر بھی تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں جو پہلی امت پر تھی ان کو پسند کرتے ہوئے وہ اگلی امت پر بھی ویسے ہی لاگو کر دی۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ وہ صفا اور مروہ پر دوڑتی ہیں، تو جتنے بھی حاجی حضرات ہیں یا عمرہ کرنے والے ہیں وہ بھی ویسا ہی عمل کرتے ہیں، حالانکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے۔ اور اسی طرح اس وقت قربانی کی گئی تھی تو اب بھی قربانی کی جاتی ہے، یہ پرانے احکامات میں سے تھے اور اب بھی ہمارے اوپر ویسے لاگو ہیں۔ یعنی کچھ چیزیں اللہ رب العزت جل جلالہ کو اب بہت زیادہ پسندیدہ ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریگولر باقی امتوں کے ساتھ اس امت کے اوپر بھی ویسے ہی فرض کر دیے۔ اسی طرح جیسے روزے کے بارے میں یہ بھی یہی ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے، کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے جیسے ہم نے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے تھے، تو سیم ویسے بھی ہمارے اوپر بھی فرض کر دیے ہیں۔ تو یعنی کہ یہ بات کا ہمیں یہی بات نظر آتی ہے کہ جیسے احکامات پہلی امتوں پہ بھی تھے ویسے بھی اسی امت پر بھی ہیں، اور کچھ نئے احکامات ہیں جو پہلی امت پر نہیں تھے اور بعد والی امت پہ، یعنی ہماری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے۔ جیسا کہ زکوٰۃ کے معاملے میں اس میں عشر بھی آتا ہے، اس میں 7 تولے سونا ہونا ضروری ہے، 52 تولے چاندی ہونا ضروری ہے۔ اس طرح مناسک حج کا ایک خاص طریقہ رکھا گیا ہے، اسی طرح نماز کے 5 اوقات خاص مقرر کر دیے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پہلی امت پہ ویسی نہیں تھی اور بعد میں ویسے نئی طریقے سے اس کو ایشو کر دیا گیا۔ تو یہ ہیں عقائد اور احکامات۔ اور اسی طرح ہم دیکھیں قرآن پاک کا مطالعہ کریں، تقریباً 500 آیات سے زائد آیات ایسی ہیں جو صرف اور صرف احکامات کے اوپر لاگو ہیں، جس کے اندر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بطور حکم فرمایا ہے اور وہ بطور احکامات ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہیں۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ جو ٹاپک ہمیں سمجھ آتا ہے وہ مخاصمات ہے، یعنی کہ جو مسلمانوں کا غیر مسلموں کے ساتھ تعلق ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ ان سے جو پہلے بحث مباحثہ ہوتا تھا عقیدے کے طور پر، جیسا کہ وہ کہتے تھے کہ انا وجدنا آباؤنا، کہ ہم تو ویسے عبادت کریں گے جیسے ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے، یعنی وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے تو ہم بھی بتوں کی پوجا کریں گے، ہم تمہارے ایک خدا کو کیسے مانیں۔ اسی طرح وہ کہتے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا، مر گیا، اس کی جان نکل گئی ہے، وہ مردہ ہو گیا، دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کے اوپر بھی جو ہے وہ کیسی بحث مباحثے کرنے ہیں۔ تو قرآن پاک میں کئی مقامات پر ایسا ہمیں نظر آتا ہے، جو کئی مقامات پر ہمیں عنوانات نظر آتے ہیں جو ان چیزوں کو رد کرتے ہیں، اور قرآن مجید دلیل دیتا ہے کہ یہ برحق ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ ہی واحد ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زندہ کرنے والا اور موت دینے والا ہے، اور آخرت کے دن دوبارہ جو ہے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آخرت میں یہ انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ ہمیں جو چیز نظر آتی ہے موضوعات کے طور پر وہ تذکیر بھی لا الہ ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے یا نعمتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کرنا، اللہ کی تمہید بیان کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری انسان کو نعمتیں دی ہیں، جیسے ہم سورہ رحمان کی تلاوت کریں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں گنوائی ہیں باقاعدہ،
اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو یاد کروا کے اپنی یاد دلوانا چاہتا ہے کہ تم مجھ کو یاد کرو، کیونکہ میں واحد ہوں وہ خدا جس کی عبادت کرنی چاہیے، اور میں ہوں وحدہ لا شریک لہ، میرے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ اس طرح بہت ساری ہمیں نعمتوں کا ذکر سورہ رحمان میں ملتا ہے، جیسے جنت کا ذکر ملتا ہے، اسی طرح دنیا کی تخلیق کا ذکر ملتا ہے، آسمانوں کا ذکر ملتا ہے، چاند کا ذکر ملتا ہے، ستاروں کا ذکر ملتا ہے، اسی طرح میوہ جات کا ذکر ملتا ہے، درختوں کا ذکر ملتا ہے، علم کا ہمیں ذکر اس کے اندر ملتا ہے، اس کے علاوہ میوہ جات کا ہمیں ذکر ملتا ہے، سمندروں کا بھی اور دریاؤں کا ذکر ملتا ہے، اس کے اندر جو ہیرے جواہرات اور موتی ہیں ان کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری نعمتوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے، جن سے ہم ہر وقت اس کو استعمال بھی کرتے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو یاد دلواتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی جائے، اللہ تعالیٰ کا شکر کیا جائے۔ اس کو بولتے ہیں تذکیر بھی آلاء اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے اس کو یاد کیا جائے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پہ ہمیں جو موضوع نظر آتا ہے قرآن پاک کے اندر، وہ تذکیر بھی ایام اللہ ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ پرانی قوموں کا یعنی پچھلی قوموں کا ذکر کیا ہے، ان کے اچھے عمل کی وجہ سے بھی اور برے عمل کی وجہ سے بھی، اور جو عذاب دیا ان لوگوں کو، جیسے قوم عاد پہ بھی عذاب ہوا، قوم سمود پہ عذاب ہوا، قوم لوط پر عذاب ہوا، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر مختلف لوگوں پر مختلف قسم کے عذاب ہوئے۔ یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ جو عذاب ہوئے ہیں ان کی ریزن کیا تھی، ان کی وجہ کیا تھی، کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور میرے انبیاء کرام کو جھٹلایا اور ان پر عذاب نازل ہوئے۔ تو یہ بھی ایک بتانا ہے کہ پرانی قوموں کا انجام بتا کر تمہیں یہ بتانا مقصود ہے تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہمیشہ مصروف رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں آ جاؤ۔ اور اللہ یہ چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خود انسان کو بناتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بہترین پروڈکٹ اگر ہے نا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو بنایا ہے۔ اور ایک جگہ پہ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ سب سے خوبصورت میری پروڈکٹ کیا ہے تو فرمایا کہ انسان ہے جس کو ہم نے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی احسن بنایا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ اتنا پیار کرتا ہے، تو یہ بارہا نبیوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، قوموں کے عذاب اور ان کے انجام کے ذریعے سے اپنی نعمتوں کو یاد کروا کر اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے کہ تم میرے قریب ہو جاؤ تاکہ تم حقیقی طور پر مجھ سے مستفید ہو اور تمہارا جو ٹھکانہ اصل ہے وہ جنت ہے اور اس کو تم حاصل کر سکو۔ تو اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو انسان کو بلانے کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذریعہ بناتا ہے۔ تو جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی نفی کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا انجام درست نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح پانچویں نمبر پر ہمیں جو موضوع نظر آتا ہے تو وہ ہے موت اور بعد الموت، یعنی قرآن پاک کا ایک موضوع یہ بھی ہے کہ موت، یعنی یہ یاد رکھیے کہ موت برحق ہے۔ کوئی بھی بندہ ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، چاہے وہ بادشاہ ہے چاہے وہ فقیر ہے، چاہے وہ طاقتور ہے چاہے وہ کمزور ہے، چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ فقیر ہے، چاہے وہ مالدار ہے چاہے وہ اس کے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے، کوئی بھی آج تک آدمی اس موت کا انکار نہیں کر سکا اور نہ کر سکے گا، چاہے جتنی مرضی سائنس ترقی کر جائے، جتنے مرضی لوگ جو ہے وہ بڑے سے بڑے پہاڑ پہ چڑھ جائیں، لیکن موت کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکا اور نہ کر سکتا ہے، یہ برحق ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ موت کیا ہے اور موت کے بعد کیا انجام ہوگا، یعنی اس کے بعد کیا زندگی دوبارہ ملے گی، اس کے بارے میں بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ جو اچھے عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت میں رہے گا، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کرے گا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا، یہاں تک کہ ہمیں سورہ رحمان کے اندر آتا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا،
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ کہ میں کیسے پیش ہوں گا، تو وہ اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا تو اس کے لیے فرمایا 2 جنتیں ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 2 جنتوں سے کیا مراد ہے اور جنتیں وہ کیا ہو سکتی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو میری خشیت رکھتا ہے، جو مجھ سے ڈرتا ہے، جو مجھ سے خوف رکھتا ہے اور اس خشیت کے اندر عبادات کرتا ہے، میری تسبیحات کرتا ہے، میری تعریفات کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت محبوب رکھتا ہے، یہاں تک کہ اس کو 2 جنتیں عطا کرے گا۔ اور جو بندہ حالت کفر کے اندر فوت ہوا، جو بدکاری کرتے ہوئے فوت ہوا، جو گناہ کرتے ہوئے فوت ہوا، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ سورہ بینہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، فرمایا کہ وہ لوگ جو کافر مرے، یعنی کہ وہ جو کفر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے، یا قرآن کا انکار کرتے، یا آخرت کا انکار کرتے، فرشتوں کا انکار کرتے وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ جو کفر کے حالت میں مرا یا شرک کی حالت میں مرا تو وہ جہنم میں جائے گا اور اس میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ چند دن رہنے کے بعد نکل جائے گا، نہیں، اس کا ٹھکانہ وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور اس کی وجہ کیا اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اولئک ہم شر البریہ، کہ وہ شر پھیلانے والے تھے، وہ برائی کرنے والے تھے، اس وجہ سے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں یہ نظر آتی ہیں کہ جو قرآن پاک کے بنیادی موضوعات ہیں، جیسے عقائد کے بارے میں ہے، جیسے احکامات کے بارے میں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں ہے، جیسے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ جو مرنے کے بعد ہے، یعنی آخرت کے بارے میں ہے، یہ ساری موضوعات ہمیں ایک ہی درس دیتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کریں۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں، یعنی جو قرآن کے اندر ہمارے لیے موضوعات آئے ہیں اور پیغامات آئے ہیں، اس کے اوپر کاربند ہوں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ المومن فی السجن، کہ مومن جو ہوتا ہے وہ ایک قیدی کی طرح ہوتا ہے۔ اور یہاں تک کہ آپ نے ایک مثال ایک اونٹ کی طرح دی ہے کہ جس طرح ایک اونٹ ہوتا ہے اور وہ بے زبان ہوتا ہے اور اس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور وہ جو چاہے جدھر چاہے پھیرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ تو اب یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے مالک کے ہاتھ میں نکیل رکھتا ہے کہ یا پھر وہ آزاد گھومتا ہے۔ آزاد ہوگا تو ظاہری بات ہے کوئی پکڑے گا اس کو ذبح کر دے گا، اگر وہ مالک کے ہاتھ میں رہے گا تو اس کو مالک کھانا بھی دے گا، اس کی حفاظت بھی کرے گا، اس کی رکھوالی بھی کرے گا۔ تو مومن بھی ایک قیدی کی طرح ہے، اگر وہ اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے پیش نظر قرآن کے تحت اپنی زندگی گزارتا ہے، لائف گزارتا ہے، تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا محبوب بنے گا۔ تو ان عنوانات سے ہمیں ایک بات نظر آتی ہے کہ ہم قرآن پاک کے اوپر مکمل طور پر عمل پیرا کرنے والے ہو جائیں اور اس پر عمل کریں، تاکہ ہماری دنیا کی بھی زندگی بہتر ہو اور آخرت کی بھی ہمیں زندگی بہتر ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے حوالے سے اور ان کے موضوعات کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ تاکیدات فرمائی ہیں تاکہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ آخری بات یہ ہے کہ جو 6 نمبر پہ ہمیں بات نظر آتی ہے وہ عبادات آتی ہے۔ عبادات کے اندر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ 3 چیزیں عبادات کے اندر آتی ہیں۔ لیکن ان میں سے جو ایک چیز ہے جو پہلے نمبر پہ رکن اول ہے، وہ نماز کا جو عبادت کے اندر ہے، وہ ہر بندے کے اوپر فرض کر دی گئی ہے، جیسا کہ چاہے وہ تندرست ہے یا بیمار ہے، سفر میں ہے یا حضر کے اندر ہے، بادشاہ ہے یا فقیر ہے، یا کوئی بڑا آدمی ہے چھوٹا آدمی، یعنی سبھی کے اوپر یہ لاگو کر دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی قرآن پاک کا ایک بہت بڑا موضوع ہے، اور 700 سے زائد آیات ایسی ہیں جو صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکنے کے اوپر آئی ہیں۔ کبھی فرمایا اقیم الصلاۃ، کبھی پھر فرمایا اقیم الصلاۃ، بہت جگہ پہ ایسا آیا ہے کہ نماز کا حکم دیا گیا ہے کہ نماز کو ادا کیا جائے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو عبادات بھی ایک بہت بڑا موضوع ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس کے موضوعات کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔